بغداد کے مصروف بازار میں سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ دکانوں پر لوگ خریداری میں مصروف تھے، ہر طرف شور اور چہل پہل تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں، خوشبودار مصالحوں اور قیمتی زیورات کی دکانیں جگمگا رہی تھیں۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 10 سال ہوگی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، گرد سے اٹے ہوئے ہاتھ اور تھکن سے جھکی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ زندگی نے اسے بہت جلدی بڑا کر دیا ہے۔ وہ بچہ اپنے سامنے جوتے رکھے بیٹھا تھا جنہیں وہ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آواز لگاتا، اچھے جوتے، کم قیمت پر، کوئی لے لو، مگر بازار کے ہنگامے میں اس کی کمزور آواز دب جاتی۔ لوگ گزرتے، دیکھتے، مگر کوئی رکنے والا نہ تھا۔ اچانک ایک عمر رسیدہ تاجر، جو بازار کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہوتا تھا، اس گلی سے گزرا۔ اس کی نظر اس بچے پر پڑی۔ وہ رکا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ تاجر نے آہستہ سے پوچھا، بیٹے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے۔ بچے نے آنکھیں اٹھائیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں جوتے بیچ رہا ہوں تاکہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے روٹی خرید سکوں۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بچے کے پیچھے کوئی درد بھری کہانی چھپی ہے۔ تاجر نے بچے کی بات سنی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر بچے کے برابر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، بیٹے، تمہارے والد کہاں ہیں؟ بچہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرے والد نہیں رہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، مگر اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ تاجر اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ تاجر نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، بیٹے، کیا تم مجھے اپنے بارے میں مزید بتاؤ گے؟ بچے نے اپنے کپڑوں سے آنکھیں پونچھیں اور بولا، میرے والد بغداد کے ایک مزدور تھے۔ وہ روز صبح محنت مزدوری کے لیے نکلتے اور شام کو ہمارے لیے روٹی لاتے۔ مگر ایک دن کام کے دوران ان پر ایک دیوار گر گئی اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ شاید وہ اپنے غم کو مزید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تاجر نے گہری سانس لی اور آہستہ سے پوچھا، پھر تمہاری ماں؟ بچے نے سر جھکا کر کہا، امی بیمار رہتی ہے، 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ جب ابوا چلے گئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے بہت دن بھوکا رہ کر گزارا، پھر سوچا کہ کچھ نہ کچھ بیچ کر کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی نے مجھے یہ پرانے جوتے کم قیمت پر دے دیے، میں انہیں بازار میں بیچتا ہوں اور جو کچھ ملتا ہے اس سے روٹی خریدتا ہوں۔ تاجر خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک معصوم بچہ، جو ابھی کھیلنے اور سیکھنے کی عمر میں تھا، اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور تھا۔ اس لمحے تاجر کے دل میں ایک فیصلہ ہوا، وہ اس بچے کی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ بچے کی باتیں سن کر تاجر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، بیٹے، کیا تم روزانہ یہی کرتے ہو؟ جوتے بیچتے ہو؟ بچہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی، جب تک کچھ بیچ نہ لوں گھر واپس نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو امی اور بہنوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر تاجر کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات مزید بڑھ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ بغداد میں بہت سے یتیم اور غریب بچے موجود تھے، مگر اس بچے میں کچھ خاص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی، جیسے وہ وقت سے پہلے بڑا ہو چکا ہو۔ تاجر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، بیٹے، اگر میں تمہیں ایک کام دوں تو کیا تم اسے کرو گے؟ بچہ چونک گیا اور فوراً بولا، کیسا کام؟ تاجر نے مسکرا کر کہا، ایسا کام جس سے تمہیں جوتے بیچنے کی ضرورت نہ پڑے اور تمہاری ماں اور بہنوں کے لیے بھی بہتر زندگی ممکن ہو سکے۔ بچہ حیرت سے تاجر کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ ایک اجنبی تاجر اس کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہے۔ بغداد کی گلیوں میں وہ کئی لوگوں سے ملا تھا، وہ کچھ نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے ترس کھا کر چند سکے دیے، مگر آج پہلی بار کوئی ایسا شخص ملا تھا جو واقعی اس کی زندگی بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ تاجر نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور بچے کو دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو اور آج کے لیے جوتے بیچنے کی فکر چھوڑ دو۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بہتر کام دوں گا۔
बच्चा चंद लम्हों तक हैरत से सिकुई को देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब कश्मकश पैदा हो गई, क्या वो इस अजनबी पर भरोसा करे? क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है जो बगैर किसी गरज के इसकी मदद करे? मगर ताजिर की आंखों में खुलूस था, और बच्चे को महसूस हुआ कि शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो रही है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मेरी माँ और बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी माँ से बात करूंगा। आज से तुम्हें बाजार की धूल में जूते बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अल्फाज सुनकर बच्चे की आंखों में उम्मीद की रोशनी। बच्चा अभी तक हैरत में था। क्या वाकई किस्मत इस पर मेहरबान होने वाली थी? क्या वाकई कोई ऐसा शख्स था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था? उसने हिचकिचाते हुए ताजिर की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, अब मेरे साथ चलेंगे, मेरी उम्मी से मिलेंगे। ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटे, तुम्हारी उम्मी से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ इस बारे में क्या सोचती है। बच्चा कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इसने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, आइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। अंधेरों में एक छोटा सा घर। बगदाद के मसरूफ बाजार से निकलकर बच्चा ताजिर को एक तंग व तारीक गली में ले आया। यहाँ बड़े बड़े महल्लात और ऊंची दुकानें नहीं थीं, बल्कि छोटे छोटे खस्ता हाल मकानात थे, जिनकी दीवारों पर वक्त की सख्तियां लिखी हुई थीं। चलते चलते बच्चा एक छोटे से मिट्टी के मकान के दरवाजे पर रुक गया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? उम्मी, मैं हूं, बच्चे ने जवाब दिया। दरवाजा खुला और एक दुबली पुतली, कमजोर सी औरत बाहर आई। इसके चेहरे पर गुर्बत की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, मगर आंखों में ममता की रोशनी थी। जैसे ही इसने ताजिर को देखा, इसके चेहरे पर हैरानी के आसार उभरे। बेटा, ये कौन है? माँ ने आहिस्ता से पूछा। बच्चा पीछे हटा और बोला, अम्मी, ये एक मेहरबान ताजिर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर औरत की आंखों में हैरत के साथ साथ एक बेयकीनी भी थी। उसने जिंदगी में बहुत मुश्किल दिन देखे थे, बहुत से लोगों की बातें सुनी थीं। क्या ये शख्स वाकई उनकी मदद करना चाहता था, या ये भी महज एक दिलासा था? ताजिर ने नरमी से कहा, बीबी, मैं आपसे चंद लम्हे बात करना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मगर पहले आपकी रजामंदी जरूरी है। ये सुनकर औरत खामोश हो गई। वो अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। वो जानती थी कि अगर आज इसने ये मौका गंवा दिया, तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आइए, अंदर आइए। ये पहला कदम था, उम्मीद के चिराग का पहला रोशन लम्हा। शायद अल्लाह ने उनकी दुआएं सुन ली थीं। ताजिर आहिस्ता कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर दिल को छू लेने वाला था। ये एक छोटा सा कमरा, जिसमें एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी, एक तरफ एक पुराना बर्तन रखा था, और कोने में दो छोटी बच्चियां दबक कर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में भूख और मासूमियत दोनों का इम्तिजाज था। बच्चे की मां ने पर्दा बराबर किया और ताजिर की तरफ मुतवज्जे हुई। बीबी, मैं आपके बेटे से बाजार में मिला था। मैंने इसकी हिम्मत और ईमानदारी देखी, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ काम करे। मैं इसे एक बेहतर मौका देना चाहता हूं ताकि उसे यूं जूते बेचने की जरूरत न पड़े। ताजिर ने नरमी से कहा। बच्चे की मां कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, जनाब, हम बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने का ख्वाब देखा था, मगर मेरे शौहर के इंतकाल के बाद सब ख्वाब बखर गए। मैंने इसे बाजार में भेज दिया ताकि हमारी भूख मिट सके। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि कहीं हम धोखा न खा जाएं। ये अल्फाज सुनते ही ताजिर के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि गुर्बत में लोग वादे सुनने के आदी हो जाते हैं, मगर उन वादों का पूरा होना नसीब वालों को ही मिलता है। उसने नरमी से कहा, बीबी, मैं आपके बेटे को काम दूंगा, मगर उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि वो तालीम भी हासिल करे। मैं इसे अपने कारोबार में शामिल करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं,
یہ بچہ اور آپ کی بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں سوئیں گی۔ یہ سن کر بچے کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید برسوں بعد کسی نے ایسا وعدہ کیا تھا جو حقیقت کا روپ لے سکتا تھا۔ اگر آپ واقعی ایسا کر سکتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، ماں نے لرزتی آواز میں کہا۔ بچے نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر تاجر کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور تجسس کے ملے جلے جذبات تھے۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، بیٹے، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، مگر یاد رکھنا، یہ صرف روزگار نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک نیا سفر ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات۔ بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شاید قسمت واقعی اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ بچے کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی اور امید کے آنسو تھے۔ اس نے تاجر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرے بیٹے کو سنبھال لیجئے، میں دعا دوں گی کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے۔ تاجر نے شفقت سے سر ہلایا اور بچے کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بیٹے، کیا تم تیار ہو؟ آج سے تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ بچے کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع شاید زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے۔ اس نے جو جوتے بیچنے کے لیے رکھے تھے، انہیں دیکھ کر آخری بار ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے پرانے دنوں کو الوداع کہہ رہا ہو، اور پھر پرعزم لہجے میں بولا، جی، میں تیار ہوں۔ تاجر کی دکان پر پہلا دن۔ اگلی صبح بچہ تاجر کے ساتھ اس کی دکان پر پہنچا۔ یہ کوئی عام دکان نہیں تھی، یہ بغداد کی ایک بڑی تجارتی حویلی تھی، جہاں مختلف سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تاجر نے بچے کو اندر لے جا کر اپنے کاریگروں سے ملوایا اور کہا، یہ میرا نیا شاگرد ہے، اسے کام سکھاؤ، مگر یاد رکھو، اسے عزت دی جائے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر بچہ حیرت میں پڑ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اپنا سمجھا تھا، کسی نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ نئی زندگی، نیا سبق۔ تاجر نے بچے کو دکان پر مختلف کام سکھانے شروع کیے۔ پہلے اسے چھوٹے کام دیے گئے، سامان کو ترتیب دینا، گاہکوں کے لیے پانی لانا اور حساب کتاب دیکھنا۔ مگر جلد ہی تاجر کو احساس ہوا کہ یہ بچہ غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے۔ چند ہی مہینوں میں بچہ تجارت کے اصول سمجھنے لگا۔ وہ گاہکوں کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھ گیا، قیمتوں کا حساب کرنے لگا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات تاجر کی غیر موجودگی میں دکان کا انتظام بھی سنبھال لیتا۔ تاجر خوش تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ بچے کی ماں اور بہنوں کی زندگی میں بہتری۔ تاجر صرف بچے کی مدد پر نہیں رکا، بلکہ اس نے بچے کی ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے بچے کی ماں کو اپنے حویلی کے خواتین کے حصے میں ملازمت دے دی، جہاں وہ دیگر عورتوں کے ساتھ کپڑے کی سلائی کا کام کرنے لگی۔ اب انہیں بھوک کا خوف نہیں تھا، ان کے گھر میں روشنی آ چکی تھی۔ بچے کی کامیابی کا سفر۔ سال گزرتے گئے۔ وہی بچہ جو بغداد کی گلیوں میں جوتے بیچتا تھا، اب تاجر کا سب سے قابل اعتماد شاگرد بن چکا تھا۔ تاجر نے اسے مزید سکھانے کے لیے اسے دوسرے تاجروں کے ساتھ سفر پر بھیجا۔ وہ مختلف شہروں میں جا کر تجارت کے اصول سیکھتا رہا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ تاجر نے اسے اپنا کاروباری شریک بنا لیا۔ وہ جو کبھی جوتے بیچ کر 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، اب بغداد کا ایک معروف تاجر بن چکا تھا۔